کہ میری پہلی تقریر ہے. کم عمری پر تالی بج رہی ہے. جی چلیے آپ, the floor is yours, اور کم عمری بھی آپ کے ساتھ دے رہی ہے. چلیے اپنی بات کیجئے ایمن صاحب, سینیٹر ایمن اپنی بات کیجئے. اور ادھر اگر اس معزز اراکین میں تاریخ کسی نے پڑھا ہو پاکستان کے مشرق علوم کے علاوہ, ہم بچے کو تاریخ جھوٹ سنا رہے ہیں. ہمارے جو پاکستان میں مشرق علوم ہے وہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے. اس جھوٹ پہ مبنی ہم بچوں کو پڑھا کے پھر کہتے ہیں کہ یہ آگے اچھا کام کریں گے. میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہو, میں واضح کر دوں کہ میں اس وطن میں, اس ملک میں غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی چوتھی نسل میں اس نعرے سے گزروں. اسمبلی کے باہر ایک دفعہ اجلاس بلایا گیا تھا اور جناب خان عبدالولی خان مرحوم گاڑی کی ڈگی کتابوں سے بھر کے لائے تھے. اس لیے لائے تھے کہ آئے آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا, کہ پاکستان آزاد ہوا تھا. جب آپ 47 میں آزاد نہیں ہوئے, آج آپ آزادی کا رونا رو رہے ہیں. ایمان کی بات کریں سب لوگ, یہ آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی کریں, یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو, بندوق والے کے پاس طاقت ہو, بلکہ آپ محافظ ہیں. یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں یہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کرنی پڑی, اور ان باتوں کے نتیجے میں پانی جب بیمار ہو گئے تو ان بیچارے کو زیارت جانا پڑا. آج سے 76 سال پہلے میرے بلوچستان کے بھائی بیٹھے, اس ملک کا پہلا پولیٹیکل قیدی جو ایک سافٹ ایگزائل کی شکل میں زیارت بھیجا گیا, کیا وہ یہ بانی تھا؟ یار کہ آپ پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب پہ ریسرچ نہیں کر سکتے. تو آئے, آزادی کی بات ہو رہی ہے, ہم تو غدار ہیں, ہم تو سب کہتے ہیں ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے. آج بات ہو جائے 77 سال بعد کہ تقسیم ہندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے, نقصان کتنا ہوا ہے. ہم تو چلیں غدار ہیں, لیکن آپ میرے معزز اراکین, کیا میں آپ کے لیے یہ بات اٹھانے کو تیار ہوں, میرے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے کہ آج یہ ایوان یہ مطالبہ کر کہ جو پابندی پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب کے اوپر ریسرچ کرنے پہ لگی ہے, یہ کھول دی جائے, اور میرے سمیت سب کو یہ موقع ملے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے قائد, ہمارے رہبر, ہمارے اس ملک کے بانی محمد علی جناح صاحب کون تھے. جب پاکستان بنا, پاکستان میں 2/3 اکثریت خدائی خدمتگاروں کی تھی. حکومت, سٹنگ گورنمنٹ, ڈاکٹر خان صاحب اس گورنمنٹ کی لیڈنگ رول میں تھے. 12 دن کے اندر اندر خدائی خدمتگار تحریک کی 2/3 اکثریت والی حکومت اس کو زبردستی گرا کے ان سب کو جیلوں میں ڈال کے 1/3 اس وقت کی مسلم لیگ قیوم خان کو حکومت دی گئی. اس دن اگر پاکستان میں عوام کے اختیار کے لیے پاکستانی کھڑے ہو جاتے, آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ہم نے مسنگ پرسن کی بات نہیں کرنی, یہ ابھی بدقسمتی سے قصہ مسنگ پرسن سے شروع ہوا, لڑائی میں آخر میں سینٹ اور یا پارلیمان اور عدالت کو آمنے سامنے ہونا پڑا. انگریز کو فوجی نے تو نہیں نکالا, انگریز کو تو نکالا قوم نے. پختونخوا میں خدائی خدمتگار نکلے, ان کو ہم نے نکالا, ملک کو آزاد کیا. اس آزادی میں بھی ہمارا نقصان ہوا, ملک بنا, آزاد تو نہیں ہوا. جب ملک بن گیا پھر بھی نقصان. آپ کے پاکستان کے فوج, یہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا, یہ آپ کان کو سن لیں, کان کھول لیں, نہتے شہریوں پہ عورتیں بچے گھروں سے نکل آئے کہ خدا کا خوف کریں, گودوں میں اپنے بچے لے کے آگے, سروں پہ قرآن نکل کے لے آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا مشن تھا کہ ہم نے خدائی خدمتگار تحریک کا خاتمہ کرنا ہے. آج تک ایک ایک شہید کو ہم یاد کرتے ہیں. وہ 600 سے اوپر شہداء کا انصاف تو چھوڑ دیں, ان کا ذکر بھی نہیں کیا. مشرق علوم کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, کہیں کتابوں میں بھی یہ بات نہیں سنی. الٹا کیا کیا, ریاست پاکستان جو میت میدان پہ پڑی تھی, یہ حکم ہوا. تاریخ میں میرے خیال میں کربلا ہے. یہ ہماری سب کچھ واضح ہوتا ہے, بچے بھی واضح ہیں, شادی بھی واضح ہے, غم بھی واضح ہے. کیا ہوا, جس گھر میں میت, اس ہر گھر کے باہر تیسرے دن سرکاری بینڈ باجا بھجوایا گیا. یہ دیکھیں, ٹھنڈک نہیں مل رہی تھی, سرکاری بینڈ باجا بھجوایا گیا. اور جس گھر میں دعا فاتح خوانی ہو رہی تھی, نہیں بھائی پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کچھ نہیں ہے. ہم نے بنگال کے مینڈیٹ کو نہ مانتے ہوئے
ہم نے اپنے آتے ملک کو، اگر آج یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تقسیم ہو اور آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو مینڈیٹ دینے کو تیار نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو ایک مظلوم محکوم قوم کی طرح تصور کر رہے تھے. جس طرح آج آپ پختون کو، بلوچ کو، سرائکی کو، مہاجر کو، سندھی کو، بلکہ پنجاب میں بہت لوگوں کو، کشمیری کو، گلگتی کو، جو جس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیا ملا آپ کو؟ آپ کا ملک دو لخت ہو گیا. اور جب ملک دو لخت ہو گیا پھر احساس ہوا. آپ کی پہلی سپیچ ہے سینیٹر صاحب، آپ کی پہلی سپیچ ہے. آپ اگر ہمیں تاریخ میں سے ایک نہیں، آپ کے لیے تاریخ ہے، ہمارے دل رو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. میڈم ہمارے دل رو رہے ہیں. نہیں، آپ کو کون ابھی روکا نہیں؟ آپ آج رو رہے ہیں، ہم آپ اگلی نشست میں اپنا میں وائنڈ اپ کرنے کی، کیونکہ صبح 10:30 سے ہاؤس چل رہا ہے. میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر دوسرے نئے پاکستان جو 73 کے بعد ہے اس کی بات. بنگلہ دیش میں اس سال 90,000 سے اوپر اللیجیمیٹ بچے پیدا ہوئے. کس نے کیے؟ جو بچی ہے وہ اس وجہ سے بچی ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں نہیں تھی، اس وقت باہر پڑھائی کے لیے گئی. تو انہی سے عقل حاصل کر لیں. ہم آج پھر اس نیت پہ پہنچے ہوئے. آج اس طرف والے، اس طرف والے، اس طرف والے، ہر طرف والے الیکشن کو داندلی شدہ سمجھ رہے ہیں اور مانتے ہیں. جو بھی ہے، وہ اس طرف والے ہیں، وہ اس طرف والے ہیں، وہ کہیں کے بھی ہیں. اور الیکشن داندلی شدہ مطلب آپ عوام کا مینڈیٹ ماننے کو تیار. یا سینیٹر صاحب، ان سارے ایشوز پر آپ اپنی سیٹنگ میں ضرور ابھی تو 32 میں ایک گزارش آخری نے پھر سب کا ٹائم جو وعدہ کیا تھا نہیں ہو سک رہا ہے، کیونکہ ان سے میں نے رؤوف حسن پہ رپورٹ مانگی ہے. تو ہم بحث کرتے رہیں گے. جی نہیں، مائک بند ہو جائے گا. نہیں، بحث نہیں کرتے رہے. کوئی ہماری آواز ویسی بہت اچھی. پلیز آپ وائنڈ اپ کر لیں. مائک کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. کسی نے 32 منٹس نہیں لیے سینیٹر صاحب. مائک کو پیٹ کر کے بات. گزارش ہے جی پلیز. جوڈیشری کو پرابلم تھا مسنگ پرسن سے، اور مسنگ پرسن بھی بھائی ہم بھی عجیب لوگ ہیں. سلیکٹیو مسنگ پرسن ہے بھائی. 100 لوگ مس ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک مس ہو گیا، ہنگامہ برپا کر دیا. ایک مل گیا، مسئلہ حل. 32,000 مسنگ ہے بھائی، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کیا ملک ہے؟ ترجیحات کیا ہے؟